پچھلی ویڈیو میں ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن کا جائزہ لیا تھا، لیکن آج ہم ایک اور سلطنت کے عروج کی داستان سنیں گے جس کی سرحدیں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تاریخ نے شاید ایسی طاقتور عظیم سلطنت دیکھی ہو۔ یہ ہے پرشین امپائر یعنی سلطنت فارس، جو کہ مصر اور یونان سے لے کر سینٹرل ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے مشرق کی طرف اپنی سرحدیں بڑھائیں اور گلگت بلتستان جیسے اہم پہاڑی راستوں تک پہنچ گئی۔ کنگ ڈاریوس I، جو کہ پرشین امپائر کے عظیم حکمرانوں میں سے ایک اہم حکمران تھا، وہ ایک ذہین حکمران اور جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا جس نے اپنی سلطنت کو منظم کیا، اور یہ وہی دور تھا جب پرشین امپائر اپنے مشرقی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے گندھارا تک پہنچے۔ گندھارا، جس کو آج کا خیبر پختونخوا بھی کہا جا سکتا ہے، اور کنگ ڈاریوس I نے گندھارا کو اس عظیم سلطنت کا حصہ بنا لیا، جس کا اثر گلگت بلتستان کی سڑکوں پر بھی پڑا۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ بابوسیر ٹاپ اس زمانے میں سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے ایک اہم گزرگاہ تھا۔ اس خطے میں فارسی جنگجوؤں اور جانوروں کی چٹانوں پر کچھ نقش و نگار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ دیامر کے علاقے میں ایک خاص نقش و نگار دیکھنے کو ملتا ہے جس میں ایک فارسی جنگجو کو خنجر پکڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بکرا بھی ہے جو غالباً قربانی کے لیے ہے۔ اس جنگجو کے ہاتھ میں زیر استعمال خنجر کو مچھیرا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فارسی سپاہیوں کے زیر استعمال ہوتا تھا۔ سلطنت فارس صرف جنگوں تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا تجارتی نظام بھی بے مثال تھا۔ شارع ریشم کے ذریعے گلگت بلتستان ایک اہم مقام بن چکا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے تجارتی قافلے ریشم، قیمتی پتھروں، مسالے اور دیگر کئی سامان سے بھرے ہوئے ہوتے تھے جو دور دراز کے علاقوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ کنگ ڈاریوس کا تخت، جسے پرسپولس بھی کہا جاتا ہے، جو آج کے دور میں ایران کے شہر شیراز سے تقریباً چند فاصلوں پہ، یہ وہ جگہ تھی جہاں کنگ ڈاریوس اپنی سلطنت کے بڑے بڑے اور اہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ کنگ ڈاریوس نے اس وسیع سلطنت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، جسے سیٹروپیز بھی کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کا علاقہ غالباً گندھارا صوبے میں آتا تھا۔ اس دور میں سلطنت فارس میں ارامیک زبان سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بھی مقامی زبانوں پر پڑا ہو۔ فارسی فن، مجسمے اور شاید زرتشتی مذہب، جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے، شاید یہاں کے مقامی کلچر اور زبانوں پر اثر انداز ہوئے ہوں، لیکن کوئی ایسے ٹھوس شواہد دیکھنے کو نہیں ملتے۔ لیکن گلگت بلتستان پر کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کے دشوار گزار پہاڑ، سخت سردی اور مقامی قبائل فارسی سلطنت کے لیے ایک مستقل چیلنج بنے رہے۔ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ فارسیوں نے یہاں فوجی چوکیوں کا قیام کیا تاکہ تجارتی راستے محفوظ رہیں، مگر مکمل طور پر ان پر قابض ہونا ممکن نہ رہا۔ آخر کار 330 قبل مسیح جب الیگزینڈر دی گریٹ نے یعنی اسکندر اعظم نے سلطنت فارس پر حملہ کیا تو سلطنت فارس کا سورج غروب ہونے لگا۔ سکندر اعظم اور کنگ ڈاریوس III کے درمیان کئی معرکے ہوئے، مگر فیصلہ کن جنگ گوگا میلہ کے میدان میں لڑی گئی، جہاں فارسی فوج کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ نے کنگ ڈاریوس III کا تعاقب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ بالآخر یہ عظیم سلطنت، جس نے 3 براعظموں تک حکومت کی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب سلطنت فارس کا سورج غروب ہوا، تاریخ کا پہیہ آگے بڑھا اور ایک نئی طاقت نے ان علاقوں میں قدم رکھا۔ یہ تھی سلطنت موریان۔ فارسیوں کے بعد یہ سلطنت برصغیر میں ابھرنے والی سب سے بڑی طاقت بنی، جس نے گلگت بلتستان سمیت کئی شمالی علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ سلطنتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کے نشانات پہاڑوں، راستوں اور کہانیوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے گلگت بلتستان کی قدیم چٹانوں پر آج بھی ہمیں شاندار ماضی کی جھلک دکھاتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم موریان امپائر کے عروج اور اس کے گلگت بلتستان پر اثرات پر بات کریں گے۔ شکریہ۔